السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا، اور ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ومنع الوہات، اور خود نہ دینا، دوسروں کو کہنا کہ لا مجھے دے، قیل وقالا، کیلو کال کرنا، اس کی کیلو کال کرنا، اس نے کہا، اس طرح کہا گیا، اور وکثرت سؤال، سوال کو زیادہ کرنا، زیادہ پوچھ گچھ کرنا، لوگوں کے بارے میں زیادہ سوال و جواب کرنا، واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کو، جو بندہ اپنی ماں کو ستاتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو تم نے اف تک نہیں کہنا۔ جیسے آج معاشرہ، جیسے آج ڈسپلن، جیسے آج دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ ایسے بن چکا ہے کہ بوڑھے والدین جنہوں نے اس بچے کو پالا تھا، وہ ماں جس نے 9 ماہ کے اندر 9 ماہ تک اپنے بچے کو پیٹ کے اندر رکھا تھا، اس نے اس کی ہر تکلیف کو سہا تھا۔ کبھی وہ بچہ پیٹ کے اندر پاؤں لگاتا تو ماں کو تکلیف ہوتی تھی، اس ماں نے اس بچے کو جنم دیا، اس بچے کو جنم دے کر دنیا کے اندر اس کی پرورش کی، اس کے کھانے کا بندوبست کیا، اس کے پہننے کا بندوبست کیا، اس کے چلنے کا بندوبست کیا، یعنی تمام معاملات دنیا کے اندر ایک ماں جس کو اللہ نے بہت زیادہ مرتبہ دیا، وہ ماں اپنے بچے کو دنیا کے اندر طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کے لوگوں کی باتوں سے اس کو محفوظ رکھے، اس کو دنیا کے اندر پرورش دی۔ اگر وہی والدین دنیا کے اندر بوڑھے ہو جائیں، وہی والدین چلنے سے مجبور ہو جائیں، وہی والدین وہ کھانے سے مجبور ہو جائیں، لیکن ہماری زندگی کا کیا شیڈول ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے سسرال کا خیال رکھنا ہے، لیکن وہ والدین، وہ والدہ، وہ بوڑھی ماں جس نے 9 ماہ کے اندر 9 مہینوں کے اندر اس ماں نے آپ کو پیٹ کے اندر رکھا، آپ کی تکلیف کو سہا، جب آپ دنیا کے اندر آئے آپ کو اس ماں نے بہت مرتبہ دیا، اس ماں نے آپ کے جھوٹ کو چھپایا، اس ماں نے آپ کی غلطیوں کو درگزر کیا، اس ماں نے آپ کو دنیا کے اندر ایک مقام دیا، اس ماں نے جہاں آپ کی کشتی زندگی کی ڈوب رہی تھی، اس ماں نے آپ کو پروان چڑھایا اور آپ کی کشتی کو سمندر پار کروایا۔ وہی ماں ہے جو آپ کی دنیا کے اندر ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر آزمائش کے اندر وہ پورا کر دیا کرتی تھی۔ لیکن اس ماں، اس والد کے ساتھ آج کیا ہوتا ہے؟ اس والد کو جب مصیبت آتی ہے، اس ماں کو بیمار ہوتی ہے، اس کی میڈیسن کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایسے والدین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ بچے اپنا سوٹ، اپنے کپڑے اور اپنے بچوں کے کپڑے، اپنی بیوی کے کپڑے اور اپنے بیوی کی جوتیاں اور اپنے بچوں کی جوتیاں، اپنے بچوں کا رہن سہن وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب ماں کی باری آتی ہے، جب والد کی باری آتی ہے، وہ والد جس نے پسینے کے ساتھ، جس نے دھوپ کے اندر اور جس نے برف کی سردی کے اندر اس بچے کا خیال رکھا، کما کر اور روزی کے ساتھ بچے کو پالا
پوسا اور اس کے ساتھ وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنے والد کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خیال کس بندے کا رکھوں، اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا خیال رکھ، سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میں کس کا خیال رکھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اس انسان نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ پھر چوتھے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا بھی خیال رکھ، یعنی تو اپنے باپ کا بھی خیال رکھ، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور جو انسان دنیا کے اندر اپنے جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کو ناراض رکھتا ہے، یقیناً اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ جس سے خوش دنیا کے اندر اللہ ہو اس سے والدین بھی رضامند ہے، اور اس کی دنیا کے اندر جنت بن جاتی ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر اپنے والدین کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ستاتا ہے، ان کی تکلیف بنتا ہے، ان کے لیے آزمائش بنتا ہے، ان کو گالیاں نکالتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے کپڑے کا خیال نہیں رکھتا، اور ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا، ان کی جوتیاں کو بندوبست نہیں کرتا، ان کے رہن سہن کا بندوبست نہیں کرتا، تو وہ دنیا کے اندر ذلیل انسان ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہے، اس سے والدین بھی ناراض ہیں۔ یقیناً ہم کو دنیا کے اندر اپنے ماں کا خیال، اپنے والد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ کثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادہ باتیں کرنا، لوگوں کے خلاف پرو پگنڈے کرنا، اور طرح طرح کی باتیں کرنا، عجیب و غریب سوال کرنا کہ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ آج ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں، قاری صاحب آپ بتائیں اس کا مسئلہ کیا ہے، یعنی فلاں فلاں سوال، فلاں فلاں اس کے جواب، لوگوں کو دنیا کے اندر وہ فضول کام کرتا ہے، فضول سوالات کرتا ہے۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، اس کے پاس اللہ رب العالمین نے زیادہ مال دیا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، اور اگر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جس کام کی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کر اپنے پیسے کو، اپنے مال کو لگاتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور دوسروں کو کہنا لا دے، جب آپ اس کی مثال یوں لے لے کہ اگر آپ کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں، کسی کے پاس دن گزارنے جاتے ہیں، تو آپ ان کے پاس کوئی چیز نہیں لے کر جاتے، آپ کھانے کا کوئی اہتمام لے کر نہیں جاتے۔ جب وہ مہمان آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھانے کے لیے کیا لائیں گے؟ وہ میرے محترم بھائیو، جیسے پیروں کا ایک مقولہ بنا ہوا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو کیا کھلائیں گے، اور جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایسے تکلف سے، ایسی باتوں سے، اور ایسے کیلو کال سے، اور ایسے جو لوگ دنیا کے اندر دوسروں کو کچھ نہیں دیتے، جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں فروٹ بھی لے کر آنے ہیں، اور کباب بھی لے کر آنے ہیں، برگر بھی لے کر آنا ہے، اور طرح طرح کے کھانے بھی آپ نے ہمارے پاس لے کر آنے ہیں۔ اور جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو کوئی چیز ہاتھ خالی لے کر، منہ لٹکا کر، اور اپنے منہ کو بوسیدہ لے کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ آگے ہیں۔ ایسے کام سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ چند باتیں تھیں، یہ چند جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے، وہ ماں جس نے ہر تکلیف کے اندر، دنیا کی تکلیف ہو یا پیٹ کی تکلیف ہو یا بچے کو کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس ماں نے سب سے زیادہ خیال رکھا ہے اس بچے کا، اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اس والدہ کو گالیاں دیں گے، اس کا خیال نہ رکھیں گے، اس کے کپڑے کا بندوبست نہ کریں گے، اور اس کے رہن سہن کا، سونے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا ہم خیال نہ رکھیں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ اور جس بندے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی قبر بھی برباد ہے، اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ او میرے محترم بھائیو، یہ والدین ہمارے اوپر، ہمارے والدین دنیا کے اندر ہمارے لیے جنت کا سبب بنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے دنیا کے اندر والدین زندہ ہو اور ماں بھی زندہ ہے،
والد بھی زندہ ہے لیکن وہ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست، ان کے رہنے کا بندوبست، ان کے ساتھ بولنے کا بندوبست وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے، ان کی بڑے اچھے کے طریقے کے ساتھ خدمت کرتا ہے، وہ انسان اپنی جنت کو پا لیتا ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کے والدین دنیا کے اندر زندہ ہے، ایک والد زندہ ہے یا ماں زندہ ہے، لیکن وہ بدبخت ہے، وہ خوش نصیب انسان نہیں ہے جو انسان دنیا کے اندر جس کا ایک والد یا والدہ دنیا کے اندر زندہ ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا اور پھر وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت نہیں پاتا۔ وہ بد نصیب ہے وہ بندہ، وہ بے ناکام ہے وہ بندہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیو، ہم نے اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات کا، ان کی میڈیسن کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے نہانے کا، ان کے کھانے کا، ان کے سونے کا، ان کے جاگنے کا۔ آج سے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنے والدین سے دعا لینے والے بنے، اور جب ہم دعا لیں گے اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی کامیاب کر دیں گے اور اللہ رب العالمین ہماری آخرت بھی کامیاب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے۔ وما علینا